آپ کے علاقے کی شان، آپ کے علاقے کی آن. یاد رکھو ہماری گل سنو، میں گل ساری کر سمجھ آ گئی. اصل کی کوئی اگر کوئی کانسلر بیٹھا ہوا ہے تو ناراض نہ ہوا ہے. اگر آپ کی خدمت کرنے والا ہے تو اچھی بات ہے نا. اگر کوئی گلی پکی کرا کے دے چھوڑے، یہ جڑی پیراں کی گلی ہے، جامی صاحب آپ کی مسجد کو مجھے بھی مجھے شرف حاصل ہوا ہے وہاں نماز پڑھانے کا. والے بول کی ایک دن پڑھائی ہے میں نے. اب پیراں کی گلی وہ جڑی چھوٹی جی گلی ہے وہ کوئی پکی کرا دے نا تے اسی ساری زندگی آنے ہاں کہ راجا صاحب نے سلام جی، اے چودھری صاحب نے سلام جی، اے خان صاحب نے سلام. کیوں جی؟ اے جی اصل گلی پکی کرا کے دیتی تے اسی سکون نہ گزر جانے ہیں. اے تو ہماری گل سنو، جڑا بندہ تساں کی گلی پکی کرا کے دے تے ساری زندگی اساں سلام اسی کرنے ہاں. جڑا تساں کی قرآن نے حافظ تیار کر کے دے اس کی کیا شان و عظمت ہوگی. تھوڑی بات ہے، یہ تھوڑی بات ہے. ایمان سے بتاؤ نا آپ، میں اور آپ سارے بتائیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے گھروں میں صبح قرآن پڑھا جاتا ہے. بولو رمضان میں پڑھتے ہیں نا، وہ بھی یا گھروں میں رکھتے ہیں تو وہ جن بگانے کے لیے. کتنے دوست ایسے ہیں کہ جن کی مائیں بہنیں ہماری میں اپنی ولادت کتنے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں. کیا تم خوش نصیب نہیں ہو کہ تمہارے محلے کے اندر صبح شام اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بڑے خوش نصیب، یہ بندے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کے محلے میں اللہ، جس محلے میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس محلے سے عذاب کو اٹھا کر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے دلہے بیٹھے ہوئے ہیں جی، ان کے چہرے کی زیارت کرو. یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں. ان کے والدین، ان کے بالخصوص جو ان کے ابو جو احباب آئے ہوں گے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں نا. آپ کے بیٹے یہاں پڑھتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے، اچھی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر آتا ہے، کوئی نمر یونیورسٹی میں بیٹھ کر پڑھتا ہے، ناسک یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب موجود ہیں، کوئی وہاں سے پڑھ کے آتا ہے. تو آپ احباب سارے جاتے ہو، والدین بھی جاتے ہیں. کیوں جی؟ اے جی میرا پتر پڑھ کے آ رہا تو پتر کی ڈگری ملتی ہے جی. والدین وہاں بیٹھتے ہیں، بیٹے کو ڈگری ملتی ہے اور والدین گھر آ جاتے ہیں. سارے لوگ مبارک دینے، مبارک ہوئے تارے بچے کو ڈگری ملی. والدین کو کچھ نہیں ملتا ہے لیکن والدین خوش ہوتے ہیں میرے بیٹے کو ڈگری ملی ہے. لیکن حافظ قرآن کی شان کچھ اور ہے. قیامت والے دن نا جب انہیں ڈگریاں ملے گی تو والدین اٹھ کر جانے لگے گئے تو اللہ فرمائے گا حافظوں کے والدین رک جاؤ. آیا اللہ تعالی سارے اولادوں میں حافظ قرآن بھائی ہوندے بولو نا یا سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. حفاظ کرام کے والدین رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ. والدین کہیں گے مولا تو نے ہمارے بچوں کو جنت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، اسی رکے کے کرام. یہاں میں دنیا میں ہوتا ہے کہ بچے کو ڈگری مل جاتی ہے لیکن والدین خالی ہاتھ واپس پلٹ کے آ جاتے ہیں. رب فرمائے گا نا نا نا، تم نے صبح سحری کے وقت اٹھ کر اپنے بچوں کو مدرسے بھیجا ہے نا، تو نے دنیا والوں کے تانے کو برداشت کیا ہے نا، تو نے محلے کی مائیوں کے تانے برداشت کیے نا کہ تو اپنا بچہ مسیحی پاس چھوڑیا. تو نے لوگوں کے تانوں کو برداشت کیا ہے، لوگوں کی باتوں کو سنا ہے کہ بچہ مدرسے میں ڈال دیا ہے. اللہ فرمائے گا رک جاؤ، رک جاؤ. فرماتے ہیں حکم ہوگا رک جاؤ. حفاظ کرام کے والد رک جاؤ. کہا کیا حکم ہے؟ کہا یہ خالی نہ جائیں، ان کے سروں پر نور کے تاج پہنائے جائیں. سبحان اللہ. نور کے تاج رکھے جائیں، نور کے تاج. اور سنیے سنیے، ساڑھے نزدیک نا، ساڑھے نزدیک اصل نزدیک اللہ معاف کرے جس پیر نے بڑے بال ہوان، بڑیاں پگڑیاں ہوان تے 15 مرید اگے ہوان تے 15 مرید پیچھے ہوان. 2 نمبر پیروں کی میں بات کر رہا ہوں. تے اسی اپنے اے بابا بڑا پہنچا ہویا تے نماز اور کمرے وچ پڑھنا ہوئے، مسجد میں جماعت نماز نہ پڑھے تو اسی کہنے حضرت صاحب نماز اتنے نہیں پڑھنے کی تھی، پڑھنے مکے پڑھنے ہیں جی. وہ یہ جی کشتی نماز ہے یا تسی مولوی کے جانا ہو. ہم کہتے ہیں یہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا ولی ہے جی. اور حضور سے پوچھتے ہیں اللہ کی حبیب تسا دسو ولی کیڑا ہے؟ آئے ہے بولو یار زبان ہے. گل سمجھ آ رہی ہے سارے لوگوں؟ لازمی ہے کہ ہر گل زور لائے تے کیتی جائے تاں ہی سمجھ آ سی گل بدل. اللہ کے حبیب کون ولی ہے؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یہ آقا فرماتے ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ زمین کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں زمین پر جنہیں رب فرماتے ہیں یہ میرے ہیں، یہ میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، اللہ والے ہیں. جنہیں رب کہہ رہا ہے کہ اللہ والے ہیں، رب کہہ رہا ہے اللہ والے ہیں، رب کہہ رہا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی پیر سے لالچ ہو سکتا ہے مرید کا کوئی لین دین ہو سکتا ہے کہ مرید ویسے کمی بن گیا ہو، کسی اور معاملے کی وجہ سے جھوٹی تعریف کر رہا ہو. اب رب کہہ رہا ہے کہ زمین پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ والے ہیں، جو رب کے ولی ہیں، جو رب کے دوست ہیں.
اللہ علیہ سنے اس کو لگ ولی بنانے ہیں کہ جس نے 15 بندے اگے بھی ہوندے 15 پیچھے بھی آوان جب دائیں بائیں کے مرید پیر کم مرید پیر ہوتا ہے جو دائیں بائیں والے مرید ہوتے ہیں نا وہ پیر سے بھی بڑے پیر بنے ہوتے ہیں جی اور ساڑھے پیر صاحب نے ہاتھ نہیں لانا ساڑھے پیر صاحب نے ہاتھ نہیں لانا ہم انہیں ولی کہتے ہیں لیکن سننا میرے آقا نے کیا فرمایا صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ کون ہیں جو اللہ کے ولی ہیں جو رب کے گھر والے ہیں جنہیں رب پسند کرتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ ہم اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ رب کے ولی ہیں ولی گالی ختم ہو گئی گالی ختم ہے ہوں کانفرنس ہو رہی اسلام آباد سارے راستے بند ہیں اسلام آباد میں تھوڑے دینے بعد فلان ملک میں بھی بندہ سی فلان بھی ایسی فلان بھی ایسی فلان بھی ایسی وزیر اعظم صاحب جتنی بھی احباب ہیں نا انہوں نے استقبال کا تو جو میں ادھر رکھنی ہے تو جو تمہارے ادھر دیکھو سارے لوگ نا انہوں نے عزت دیتی جاسی عزت انہوں نے تھلے کیا بچھایا جاسی رد قالین بچھائی جاتی جو کہ کسی بندے کو عزت دینی میں نا ملک لے کہ اس نے سامنے رد کارپٹ بچھا کر قالین بچھا کر اسی عزت کرتے ہیں وہ ان پر چلتا ہے اب نہ جانے وہ آنے والا کون ہے مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے نہ جانے یہ کارپٹ کدھر بنی ہے حلال کی بنی ہے یا حرام کی بنی ہے لیکن عزت دیتے ہیں یا دیکھو نا اس کا کتنا مقام ہے کہاں اس کے لیے رد قالین بچھایا گیا ہے وہ اوپر چل کر آگے گیا ہے حضور اے تے دسو نا اے تے اس وزیر اعظم نشانی اپنے غلامہ نشان بھی تے دسو نا آئے بولے بولے ان کی شان بھی تو بتاؤ نا ان کی شان یہ ہے یہ جب گھر سے باہر نکلتے نا قرآن پڑھنے کے لیے کوئی چودھری راجہ خان پٹھان وہ عزت دے یا نہ دے میرے آقا فرماتے ہیں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں نا اللہ کے نورانی فرشتے ان کے پروں ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں یہ تھوڑی شان ہے بولو یہ تھوڑی شان ہے یہ خوش نصیب لوگ ہیں یہ خوش نصیب لوگ ہیں اور قیامت والے دن حافظ او نہیں کہ لڑائی پھر خوش کرنا تو بار کبھی لاگے کرنا شروع ہو جائے تب سیدھی نہ منہ نہ تکے بس پیو دے وہ کہتے ہیں آسان جی میں ابا جی میں خوش کر چھوڑیا ہوں نہیں حافظ قرآن وہ ہے جو اس کو یاد بھی رکھے اور پھر اس پر عمل بھی کرے عمل بھی کرے اور پورا عمل کرے فرمایا ایسا حافظ قرآن نہ ایسا حافظ قرآن قیامت والے دن حکم ہوگا حاجی جنت میں جائے نمازی جنت میں جائے سخی جنت میں جائے مدرسہ کی خدمت کرنے والے جڑے بڑے سخی سن وہ بھی جنت میں جان تے حافظ قرآن بھی توڑ سی اللہ جی میں بھی جنتی جان رب فرمائے گا سونیا رک جا حافظ کہے گا حضور اللہ جی ساری زندگی میں تیرا قرآن پڑھتا رہا کیا اب بھی جنت میں نہیں جاؤں گا اللہ فرمائے گا رک جا ساری توجہ میری طرف رب فرمائے گا او میرے بندے حاجی چل کے جنت میں گیا ہے نمازی چل کے جنت میں گیا ہے روزہ دار جنت میں گیا ہے سخی جنت میں گیا ہے تو نے جنت میں نہیں جانا ہے جنت خود تیرے قدموں میں آئے گی سبحان اللہ جنت میرے قدموں میں آئے گی اب حافظ قرآن جنت میں حکم ہوگا کہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور جہاں پر تیرا قرآن ختم ہو جائے گا وہی تیرا مقام ہے حافظ دوڑتا ہوا جائے گا کہ جب قرآن ختم ہو جائے مجھے وہ مقام مل جائے گا اللہ فرمائے گا نانا ورتل القرآن ترتیلا تسلی نال قرآن پڑھ مزے سے قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا بڑے نورانی لوگ ہیں ان کی خدمت کیا کریں جی علماء کی خدمت کریں یہ علماء آپ کے سامنے اتنے بیٹھے ہوئے ہیں یار کوئی کسی پارٹی کا چیئرمین بن جائے نا تو ساری زندگی لوگ ہم نے ایک فلانا چیئرمین ہے تو ہمارے قائد اس نے چیئرمین بنایا ہوا تو اے سیاہ کرے یا سفید کرے اے اس میں وراثتی جو پارٹی مل گئی تو جڑا حکم کس نہ اسی ایسی نہ مثال سعد رضوی صاحب ہیں اب وراثت میں ہمیں پارٹی مل گئی ہے وہ جناب والا والد کے فوت ہونے کے بعد ان کی شورا نے ان کو اپنی پارٹی دے دی ہے اب جو ساتھ ساتھ کہیں گے ہر بندہ مانے گا میں بھی مانوں گا آپ بھی مانیں گے ان کا ہر کارکن مانے گا میں سب سے زیادہ مانوں گا کیونکہ میں لبیک کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا ہوں کیوں جی کیونکہ پارٹی انہیں مل گئی ہے وہ قائد بن گئے ہیں اب سننا ہے وہ لوگوں جو پارٹی کا چیئرمین بن جائے نا وراثت میں پارٹی مل جائے یا کوئی بھی چیز وراثت کے اندر مل جائے کار مل جائے کوٹھی مل جائے بنگلہ مل جائے جو بھی مل جائے لوگ کہتے ہیں کہ بس اس کیا جو چاہے جو مرضی کرے اب سننا ہے میرے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء اور لوگوں یہ جو بیٹھے ہوئے نا انہیں عام نہ سمجھنا یہ انبیاء کے وارث ہیں
بات ایسی ہے علماء کی عزت کریں، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں نا ان کی کیا کریں؟ عزت کریں۔ امام صاحب تو چٹے کپڑے بھی لاؤں تو لوگوں کو پریشانی ہو جانی کہ چٹے کپڑے کتنے آئے، موٹر سائیکل لے لیں تو پھر بھی پریشانی ہو جائے۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا، آپ کسی کے گھر ملازم ہونا، کسی بڑے کے گھر، تو وہ آپ کو لوگا نہیں چھوڑتا، کہتا ہے تک تو یار میرے گھر میں کام کرنا، تو میں اس کو کس طرح لوگا چھوڑ سکنا؟ جو دن رات میرے رب کا قرآن پڑھنے والا ہو، جو دن رات میں 5 مرتبہ رب کے حضور حاضر کرتا ہو، خود سوچیے اس کا کیا مقام ہے۔ ان کی علماء کی عزت کریں، اماموں کی عزت کریں۔ اور دیکھیں کتنے کمیٹی والے ایسے مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں جی مولوی جی ساڈی کمیٹی نا جناب والا 1 کروڑ فنڈ ہے۔ کتنا فنڈ ہے؟ 1 کروڑ۔ تے جناب پوچھو امام کو تنخواہ کتنی دے رہے ہو؟ تنخواہ دینے ہیں کتنی؟ 15,000۔ 15,000 تو بچے نے پیپر نہیں پورے ہوئے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، کوئی بندہ 15,000 میں چلا کر دکھائے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اس فنڈ کا کیا مقصد ہے کہ جو اگر امام کو آپ 15,000 دے رہے ہیں اور وہ ہر سال کے بعد آپ تعلیم بھی بدلی ہو رہی ہے، ٹائلیں بھی لگ رہی ہیں، جی قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا تم نے ہر مسجد میں تعلیم بدلی کیا یا نہیں کیا ہے، تم نے ٹائلیں لگائی ہیں؟ ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جو نماز پڑھانے والا تھا تم اسے کیا دیتے تھے، وہ کیا کہیں بھوکا تو نہیں سوتا تھا۔ آج کرو علماء کی ہم عزت کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ علماء بھی اپنے حالات بدلے، ایسا نہ ہو کہ جن کے پاس نمازی کے پاس زیادہ پیسے ہوں، اور جی راجہ صاحب کے اللہ جی، اور جی چودھری صاحب جی، وہ خان صاحب، میں ویسے نام لے لیتا ہوں کہ ناراض نہ ہو، راجہ چودھری کو بیٹھا ہوا ہو تو اس کو گلے لگا دینا کہ جناب وہ جی، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو حضور کا غلام ہے ہمارا کیا ہے؟ وہ امام ہے۔ یہ وہ ہوگی نا حافظ قرآن کی شان۔ آہا، اب آؤ نا زہرا کے بابا کی شان سنتے ہیں۔ میں پتہ نہیں کیا گل ہے، بالکل ہے جی، سلطانی صاحب حسین صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ آئے نا، کائنات کے اندر جتنی بڑی شخصیات آئیں، لوگوں نے پہلے ان کو دیکھا، پھر کہا ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، بغیر دیکھے کسی کو نہیں مانا۔ آپ پیر آپ گولڑا شریف، پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، آپ ان کو مانتے ہیں؟ کیا بن دیکھے آپ نے مانا تھا؟ نہیں، پہلے ان کو سنا ہے، کسی سے چرچے ان کے سنے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھا ہے، ان کی شاعری کو پڑھا ہے، پھر آپ نے کہا ہاں 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 یہ فلاں باپ کے فلاں بیٹے ہیں، ان کی بڑی شان ہے۔ اب یہاں ہزاروی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے تو لوگوں نے کہا ہوگا یار کہاں انہوں نے مدرسہ شروع کر دیا ہے، لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ کام ہو رہا ہے، پھر لوگوں نے کہا ہاں یار مدرسے میں کام ہو رہا ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، تو بغیر دیکھے کسی نے کسی کو نہیں مانا ہے۔ آگے چلو قرآن پڑھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پہ قربان ہو گئی، محلے کی کڑیاں ساری کٹھے ہو گیا، آخریاں زلیخا تو چنگی کڑی ہیں، گھر میں جو رکھے ہوئے غلامی دیوانی ہو گئی ہیں، حسنی عاشق ہو گئی ہیں۔ آہا، حضرت زلیخا آخریاں علیہ تسوں تکیا نہیں تے تاں پہ گلاں کر دی ہے۔ ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے، دیکھا نہیں تھا، میں نے کہا نا کہ دیکھنے کے پہلے کسی نے نہیں مانا ہے، دیکھنے کے بعد کسی نے مانا ہے۔ آہا، حضرت زلیخا کہنے لگی یوسف آ جانا، بس ان کو ایک جھلک دکھا دے، وہ تجھے دیکھنا چاہتی ہیں۔ ہاتھوں کے اندر انہوں نے میوجات تھمائے، پھل تھمائے، ایک روایت میں گوشت ہاتھوں میں پکڑایا، ہاتھوں میں چھڑیاں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، چھڑیاں چلی تو بس انگلیاں کٹ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے رہی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹا، کاٹنے کے بعد کہنے لگی ماں ہذا بشرا، ایسے ہی ہے ویسے ہی ہے، ماں ہذا بشرا ایسے ہی ہے، تانا مجھے ماں ہذا بشرا، کہنے لگی یہ کوئی بشر کا نظر نہیں آ رہا، اور جس میں سمجھ آئی بولو، کہنے لگی یہ کوئی بشر کا نظر ہے، یہ تو کوئی رب کا فرشتہ نظر آ رہا ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ ابھی نہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، نہ ان پر ایمان لائیے، نہ انہیں نبی مانا ہے، بغیر بس دیکھا نا، کہنے لگی یہ بشر نہیں ہے ہماری طرح۔ آئے ہائے، وہ ابھی یوسف پر ایمان بھی نہیں لائی، وہ کہتی ہیں یوسف ہمارے جیسا نہیں ہے۔ 1400 سال بعد نبی کا امتی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہتا ہے حضور ہمارے جیسے ہیں، حالانکہ یوسف علیہ السلام تو وہ ہیں جو مسجد اقصی میں میرے آقا کے مقتدی ہیں، میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آہا، امام حسن رضا آپ بولے، آپ فرماتے ہیں ایسا تجھے خالقین طرحدار بنایا
ایسا تجھے خالق نے درہدار ایسا تجھے خالق نے درہدار بنایا کہ یوسف تیرا طالب دیدار بنایا کہ یوسف تیرا طالب دیدار بنایا اور بنائے گے سرکار کی خاطر ارے کون کی خاطر تمہیں سردار دیکھا تو تمہیں تو ذہنوں کا حاضر رکھنا ہے دیکھا تو دیکھ کر کہنے لگی یہ ہماری طرح بشر نہیں ہے دیکھنے کے بعد ہر بندے نے کسی کو مانا ہے حضور جامی صاحب کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے جسے رب نے دکھایا بعد میں ہے منوایا پہلے ہے ایک ہستی ایسی ہے کہ جسے رب نے پہلے منوایا کہ تم مانو میرا محبوب آئے گا تم مانو میرا محبوب آئے گا رب نے پہلے منوایا پھر بھیجا ہر نبی آتا گیا فرمایا آئے گا شانوں والا عظمتوں والا رسول آئے گا شانوں والا رسول آئے گا فضیلتوں والا رسول آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کہنے لگے لوگوں مانو میرے بعد ایک رسول آئے گا بڑی عظمتوں والا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد حضرت عیسیٰ کہنے لگے لوگوں مانو میرے بعد ایک رسول آئے گا میں نام بھی اس کو بتا دیتا ہوں نام ہے اس کا احمد کیا نام ہے احمد نام ہے میرے بعد آئے گا حضور کیا فرماتے ہیں لوگوں احمد بھی میں ہوں محمد بھی میں ہوں آقا فرماتے ہیں احمد بھی میں ہوں محمد بھی میں ہوں حضور فرماتے ہیں زمین والے مجھے محمد یا رسول اللہ کہہ کر بلاتے ہیں آسمان والے مجھے احمد کہہ کر بلاتے ہیں زمین پر بھی میرے آقا کے چرچے آسمانوں پر بھی میرے آقا کے چرچے گلی گلی نگر نگر ہر جگہ پر میرے آقا کے چرچے اعلیٰ حضرت بول اٹھے آپ کہنے لگے عرشی پہ تازہ چھیڑ چھاپ فرشی پہ تحفہ دوم دام ارے کہانے جدھر لگائیے آپ کی داستان ہے صلی اللہ نبینا صلی اللہ بولو 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 ہر بندہ بولے میں اللہ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کی بیٹیوں کی عزتوں کو سلامت رکھے اللہ آپ کے بیٹوں کی عزتوں کو سلامت رکھے ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے ہماری ماں نے ہمیں صلی اللہ کی لوریاں دے کر جواب دیا ہے آخر تک بیٹھا ہوا ہر بندہ الحمدللہ صلی اللہ پڑھنے والا ہے صلی اللہ نبی صلی علی محمد صلی علی شفیع صلی علی محمد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت آپ فرماتے لوگوں حضور کی شان کیا ہے آسمانوں پر دیکھو میرے آقا علیہ السلام کے چرچے زمینوں پر دیکھو حضور علیہ السلام کی جناب والا نعتیں پڑھی جا رہی ہیں جدھر جاؤ حضور کی ترانے جدھر جاؤ حضور کی نعتیں ربی الاول کا چاند نظر آتا ہے مدرسہ فاطمہ گزارا ہو چاہے اس کی گلیاں ہو چاہے وہ محلے ہو ہر طرف درود سلام کی آوازیں آ رہی ہیں امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں توجہ رکھنی ہے آپ فرماتے ہیں عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ ارے فرش پہ تیرے فاتوں میں دام یا رسول اللہ کہنے جدھر لگائیے آپ کی داستانی ہے صلی اللہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی ووٹ منگنا آیا تسی جس مرضی نوں ووٹ دیو تہاڈی اپنی مرضی ہے لیکن ایمان نال دسیا تسی جتھے تسی بیٹھے ہو یا تہاڈے قائد نال کوئی ذکر آ جائے تے تہاڈے جسم وچ جان آنی یا نہیں آنی بولو اور جنہوں نے آنی ہو تے بولو نا یار وہ آتی ہے نا کہتے یار تب تو فلانی جگہ ہمارے قائد نال ذکر ہوا اور ٹی وی تے ہمارے قائد نال ذکر ہوا ہے میں کہا کرتا ہوں یاد رکھنا تم جس مرضی کو ووٹ دو چاہے عمران کو دو چاہے زرداری کو دو چاہے نواز کو دو چاہے شہباز کو دو جس مرضی کو دو یاد رکھنا ہاں قبر میں نہ عمران نے کام آنا ہے نہ زرداری نے کام آنا ہے نہ نواز نے کام آنا ہے قبر میں اگر کام آنا ہے تو زہرات بابا نے کام آنا ہے جی ہر بندہ بولے کوئی بھی بندہ خاموش نہ رہے سارے ابا بولو صلی علی صلی علی شفیعنا امام اہل سنت نے آپ کی بات ختم کر دی آپ کہنے لگے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کیوں ارے جانے ہے وہ جہانے کی جانے ہے تو جہانے ہے صلی علی محمد صلی علی اللہ اللہ میرے نجبان نبی کے غلاموں رب کا محبوب ایسا ہے جسے رب تعالیٰ نے دنیا والوں سے پہلے بنوایا ہے اور لوگوں مانو میرا محبوب آئے گا بڑی عظمتوں والا ہے بڑی شانوں والا ہے مانو سونا محبوب آئے گا رب نے دنیا والوں سے منوایا پھر محبوب کو بھیجا ہے پھر اعلان فرمایا ہے اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے میرا رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول میرا پاک ارشاد فرماتا ہے اے دنیا والو قدم طرف ہے اے دنیا والو میں نے تم پر احسان کیا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے اے میرے مالک تو نے کیا احسان کیا ہے رب قدیر کیا فرماتا ہے میں نے مومنین پر احسان کر دیا ہے مالک کہا تو نے کیا احسان کیا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے لوگوں پر ان مومنین پر احسان کیا ہے احسان یہ کیا ہے کہ اپنا شانوں والا رسول عطا کر دیا ہے پیچھے میرے بورڈ پڑا ہے اس پہ ریڈ کلر کا جوتا پڑا ہے آرام سے ہٹاؤ تمہیں عطا کیا تمہیں دے دیا ہے آرام سے میں نے مومنین پر احسان کر دیا ہے کہ عظمتوں والا رسول تمہیں دے دیا ہے تمہیں دے دیا اپنا محبوب حالانکہ میرا رب خود فرماتا ہے میرا رب خود فرماتا ہے احسان کر کے کبھی نہ جتاؤ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم صدقہ کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ایمان والے کہ تم صدقہ کرتے ہو نا تے اس صدقہ کرن کے بعد جتایا نہ کرو احسان نہ کیتا کرو تھوڑا صدقہ بولیے اگر تسی مدرسے بھی جا کے چند پیسے دے چھوڑنے ہو تو ساری زندگی یہ نہ آخیا کرو بولی جی یاد ہے میں فلانے نے تمہیں ہزار بھی دیتا سی مسجد اللہ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے نا 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 صدقہ کرنے کے بعد جتاتے ہو تو بس تمہارے وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے اگر کسی کو تکلیف دیتے ہو کسی کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہو تو بس تمام تمہارے ضائع وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے نیکی ضائع ہو جاتی ہے جتایا نہ کرو بزرگ فرمایا کرتے تھے پہلے کہ جب نیکی کرو نیکی کری تے کنواں بھی سٹو نیکی کر کے دریا بھی سٹو تے ہن کہوے نیکی کر کے فیس بک سے چاڑ چھوڑو ایسے ہوتا ہے نا حالت ایسی ہے نا جی افراد صاحب رمضان میں بیواؤں کو راشن دیتے ہیں جی 2000 روپے کا راشن دیتے ہیں وہ بیوہ بیچاری وہ سیدزادی ہو سکتا ہے کبھی بھی بھوک سے نہ مرتی لیکن وہ ہماری تصویروں اور ہمارے تانوں کی وجہ سے مر جاتی ہے کیونکہ ہم نے دنیا کو بھی دکھانا ہے نا جی فلاں صاحب اتنا صدقہ کرتے ہیں حضور کیا فرماتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں لا یدخل الجنت منان آقا فرماتے ہیں کہ صدقہ کر کے میرے آقا فرماتے ہیں احسان کر کے جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا احسان کر کے جتانے والا جنت میں
تو تسی تے میں کڑے کڑی دنیاوی کھلتے ہو یہاں. ہم تو ہر نیکی کرنے کے بعد کوشش ہوتی ہے یار کوئی تکے. مسجد میں کس بار مانگتے کوئی پیسے دیتے ہیں تک میں یار امام صاحب تک تو میں سامنے پیسے دیواں تاکہ پتہ چلے فلاں صاحب بڑے جنابے والا سخی ہیں. فرماتے ہیں نا صدقہ کرتے ہو نا جتایا نہ کرو, احسان نہ کیا کرو, جنت میں نہیں جاؤ گے. رب ہمیں کہتا ہے احسان کر کے جتاؤ نا, حضور کہتے ہیں جنت میں نہیں جاؤ گے. اللہ رب خود کہتا ہے کہ میں نے محبوب تمہیں دے دیا, تم پر احسان کر دیا. ہائے بولے یار جو مالک ہمیں منع کرتا ہے رب فرماتا ہے اے دنیا والو احسان کرنے کے بعد جتایا نہ کرو. احسان کر کے جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا. میرے آقا فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے صدقہ کرنے کے بعد جو احسان کر کے جتاتا ہے میرا رب فرماتا ہے اور لوگوں جو صدقہ کرتے ہو جتا دیتے ہو وہ تمہارا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے. ایسے نہ کیا کرو. اے میرے مالک تو نے سنا محبوب دیا ہے, محبوب دینے کے بعد احسان کیا ہے. احسان کیوں کیا ہے؟ فرمایا لوگوں میں نے تمہیں پوری دنیا عطا کی ہے, سب کچھ دینے کے بعد احسان نے کیا ہے. اپنا محبوب بھی دے کر اگر احسان نہ کرتا شاید کوئی بدبخت یہ نہ سمجھ بیٹھتا کہ نبی ہمارے جیسا ہے. جس طرح حضور آ گئے ہم بھی آ گئے. دنیا والوں کو میں بتانا چاہتا ہوں, اور دنیا والوں ایک تو میرے خزانے کے اندر جو میری عظمتوں کا شاہکار ہے جو میں نے سنا محبوب تمہیں دیا ہے, دے کر میں نے کہا ہے اور مومنو میں نے تم پر احسان کر دیا ہے, عظمتوں والا رسول تمہیں عطا کر دیا ہے. وہ عظمتوں والا محبوب, وہ رحمتوں والا محبوب, وہ بڑا محبوب اللہ نے بھیج کر نا احسان کر دیا. جب حضور آئے نا پھر کائنات میں آئے پھر پوری دنیا کو حق دیا, اماموں کو حق دیا, بیواؤں کو عزتیں ان کی مل گئی, غریب کی بیٹی کو عزت مل گئی ہے, مزدور کو عزت مل گئی ہے. یاد رکھنا جڑے مزدوریاں کر رہے ہیں نا کدے ہی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ 10 بندے اگر بیٹھے ہوئے ہوں نا, اگر منگنی بھی کسی کی کر رہی ہے نا یار تگڑے بندے لے کے چلو. بڑے بندے جی جتنے علاقے بھی مشہور ہیں انہوں نے لے کے چلو, جن کی کوٹی اچھی ہو, جن کے کپڑے اچھے ہوں, یا اس کو لے کے چلو. نہیں کہتے مزدور حضور نے آ کر مزدور کو حق دیا, حضور نے آ کر مزدور کو حق دیا ہے. بیواؤں کی میرے آقا نے عزتوں کی حفاظت فرمائی ہے, ان کو حق دیا ہے. وہ ماں جس کو منڈی میں بیچا جاتا تھا میرے آقا نے آ کر فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, ماؤں کے ساتھ ظلم نہ کرو. تمہیں پتہ نہیں ہے میرے رب نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے. اس لیے جوانوں اس محفل میں آنے والوں اپنے والدین کی بھی عزت کرو, اپنے ماں باپ کی عزت کرو, اپنے اساتذہ کی عزت کرو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سونے محبوب کو بھیج کر جس رب نے ہم پر احسان کیا ہے نا, اس محبوب نے ہر بندے کی شان کو بیان کیا ہے, ہر امتی کی شان بیان کی ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے, میں آخر میں پیغام دوں گا, آپ نے غور سے سننا ہے. حضور دنیا میں تشریف لائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے, ہر طرف روشنی ہے, ہر طرف اجالا ہونے لگا, ہر طرف خوشیوں کی لہر دور اٹھی, ہر بندے کو حق مل گیا ہے کیونکہ رحمت والا نبی جو آ گیا ہے. تو جو میری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے ہر طرف سے عورتیں آتی ہیں. بھائی حلیمہ کا واقعہ آپ نے تو بچپن سے سنا ہوا ہے نا, حضرت حلیمہ حضور کو لے کر گئی, ساری عورتیں آ گئی, بنو سعد کی عورتیں آ گئی, بنو سعد کی دائیاں آ گئی, حضرت حلیمہ بھی آ گئی, حضور کو لے کر گئی. حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدیقے, بولیے حلیمہ میں تیرے اور تم مدنی جنیدی بھی ہو سے, حلیمہ میں تیرے مقدرہ. اللہ سب کی ماؤں کی عزتوں کو سلامت رکھے, اللہ سب کی بیٹیوں کی عزتوں کو سلامت رکھے. اگر کسی کی ماں کا ذکر آ جائے لوگ کہتے ہیں دیکھو نا فلاں بزم میں میری امی جی کے لیے دعا ہوئی ہے, میری فلاں دادی کے لیے دعا ہو گئی ہے. توجہ فرمانا, میرے آقا کی رضائی ماں حضرت حلیمہ کا ذکر آ رہا ہے. ہر بندہ بولے حلیمہ میں تیرے
مقدرہ حضرت حلیمہ میں جو پیغام آپ کو دے کر جانے لگا ہوں توجہ فرمانا حضرت حلیمہ بنو سعد کی دائیاں بھی آ گئی کدھر آ گئی ہیں مکے میں آ جاتی ہیں کیوں آتی ہیں بچہ لینے کے لیے دائیاں آخریاں او حلیمہ تو کدھر جنی ہے داڑی تے ڈاچی ماری داڑی تے جنابے والا سواری ماری ہے تو جنابے والا خود بھی کمزور ہے غریب ہے تجھے کون بچہ دے گا حضرت حلیمہ در در پر جاتی ہیں اللہ اکبر اختصار کے ساتھ حضرت حلیمہ چلتے چلتے تاجدار ختم نبوت کے دروازے پہ آ جاتی ہیں اب توجہ فرمانا حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں حضور کے دربار سے پڑھ گئی حضرت آمنہ سے کہے آمنہ بچہ چاہیے حضرت حلیمہ اختصار کے ساتھ آپ فرماتی ہیں میں حضور علیہ السلام کے قریب گئی حضور علیہ السلام سفید چادر کے اندر لکھتے ہوئے جیسے ہی سونے مکھی کے سینے میں میں نے ہاتھ رکھا ہے اللہ کے حبیب کے سینے میں میں نے ہاتھ رکھا ہے حضور نے آنکھیں کھولی میری طرف دیکھ کر مدنی آقا نے مسکرانا شروع کر دیا ہے حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدیق حضرت حلیمہ تو جو بیٹے کے ساتھ ملا حضرت حلیمہ نے حضور کو ساتھ لیا ہے اپنی سواری پر سوار کرتی ہیں اللہ اللہ بھلسان کی دائیاں کہتی ہیں اللہ نے لگتا ہے حلیمہ تو نے اپنی سواری کو بدل دیا ہے تیری سواری میں جان آ گئی ہے وجہ کیا ہے حضرت حلیمہ آخریاں اللہ میں سواری کوئی نہیں بدلی ایک تک کون سوار کہنا سونا ہے سبحان اللہ سوار کہنا سونا ہے اب حضرت حلیمہ حضور کو لے کر اپنے قبیلے میں جاتی ہیں اب قبیلے میں ہر طرف خوشبو چھا جاتی ہے روشنی روشنی چھا جاتی ہے حضرت حلیمہ جو پیغام ہے وہ یہ ہے سنو علماء موجود ہیں حضرت حلیمہ آپ کی ایک بیٹی ہے حضرت شیمہ حضرت شیمہ یہ حضور کو اٹھاتی ہیں حضور کی پرورش کرتی ہیں اب واپس حضرت حلیمہ حضور کو لے کر واپس مکے آتی ہیں حضور کا مکی دور گزر جاتا ہے حضور مدینے چلے جاتے ہیں اور یہ کتنے عرصہ کا تو جو میرا یہ کتنا عرصہ ہو جاتا ہے یہ 50 سال سے اوپر کا عرصہ گزر جاتا ہے حضور کی زندگی میں حضور مدینے چلے جاتے ہیں آقا علیہ السلام مدینے جاتے ہیں اور پھر جب مکہ فتح ہوتا ہے نا حضور دوبارہ مکے میں آتے ہیں مکہ فتح ہو گیا تو جو غور ذہنوں کا حاضر رکھنا ہے مکہ فتح ہو گیا ہے ہزاروی صاحب مکہ فتح ہو گیا ہے آقا علیہ السلام مکہ فتح ہوا حضور واپس جانے لگے راستے کے اندر قبیلہ آتا ہے جس کا نام ہے قبیلہ بنو حوازن انہوں نے حضور علیہ السلام کے صحابہ پہ حملہ کیا یعنی جنگ کی صحابہ کرام اور وہ لوگ مارے گئے یہ جو صحابہ بھی شہید ہوئے اللہ نے حضور کے غلاموں کو فتح دی ہے اسی جنگ کو جنگ حنین کہتے ہیں اسی جنگ کو جنگ حنین کہتے ہیں صحابہ کو فتح ہوگی اب تو جو رکھنی تو جو یہ بچے تھوڑی دے جائے صحابہ کو فتح ملی ان کے لوگوں کو گرفتار کیا اور انہیں لے گئے مدینے سمجھ آ گئی ہے نا انہیں لے گئے مدینے اور اب یہ جناب قبیلے والے پریشان ہو گئے آخرے ساڑھے بندے مدینے میں گرفتار ہو گئے تو کوئی پیسے شیسے کوئی معاملہ کٹھا کریے تو جلی دئیے کہ ساڑھے بندے سانوں مل جاؤں اب سارے نا قبیلہ بنو حوازن کے سارے سردار کٹھے ہوتے ہیں رب کی کرنی یہ تھی اسی قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی بھی ہوئی تھی بولو یار بولو سبحان اللہ ہوں گے بول سکنا ہے آخر اللہ اللہ میں لجبان نبی کے غلام توجہ فرمانا ہے حضرت شیمہ کی شادی بھی اسی قبیلے میں ہوئی ہے اب قبیلے کے سردار سارے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہنے لگے اور قبیلے والوں کیا کیا جائے چندہ کیا جائے تاکہ ہمارے بندے ہمیں مل جائے ایک کے دروازے پہ جاتے ہیں دوسرے کے دروازے پہ جاتے ہیں تیسرے کے دروازے پہ جاتے ہیں چندہ مل جائے ہمارے بندے مدینے میں گرفتار ہیں چلتے ہیں چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ جاتے ہیں کہتے ہیں چندہ چاہیے ہمارے بندے ہم نے لانے ہیں ہمیں معاوضہ چاہیے باتیں چل رہی ہیں ایک روایت میں کسی سے کسی کے منہ سے حضور علیہ السلام کا نام نکل گیا ہے ایک میں جناب والا حضرت شیمہ کہنے لگی قبیلے والے جن کو بندہ ہونا بندے کون لے کر گیا ہے کدھر گئے ہوئے کس جگہ پر گرفتار ہیں کیا نام ہے اللہ
اکبر قبیلے کے سردار کہنے لگے شیما تجھے پتہ نہیں ہے جو ہمارے بندے لے کر گئے جو ان کے سردار ہیں دنیا انہیں محمد کہتی ہے آئے بولو یار دنیا انہیں یا رسول اللہ کہہ کر بلاتی ہے وہ جناب والا ہمارے بندوں کو لے کر گئے بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے اللہ سارے نے پہنانا سلامت رکھے چند پیسے آ جاؤں تو نمبر نہ بند کر چھڑا کرو پہننے میں کہا کرتا ہوں اللہ رسول والدین کے بعد اگر کسی سے کوئی محبت کرنے والا ہے نا تو وہ بہن اپنے بھائی سے خلوص کے ساتھ محبت کرتی ہے سمجھ آ گئی نا بہنوں کو حق دو ان کا اس میلاد میں آنے والوں سب سے بڑی بات یہی لے کر جس نے بیٹی کا حق مارا ہوا ہے اس کو حق دو جس بھائی نے اپنے اور یہی بیٹیاں بھی اپنے باپ کی وارث ہوتی ہیں ہم نے تو بیٹے کو ہی وارث سمجھا ہوا ہے نا کار چنگا ہوا تو وہ بھی بیٹے اس پہ دولت پہ تو وہ بھی بیٹے نے نا کار ہو گئے گڈی ہو گئے وہ بھی بیٹے نے نا ہم بیٹیوں کو نہیں دیتے اللہ کے حقیقی وارث بیٹی ہوتی ہے بیٹے ہوتے ہیں لیکن بیٹی بھی کیا ہوتی ہے وارث ہوتی ہے حضور شاہ جی یہ بہاری ضلع ہے نا وہاں ایک بابا تھا وہ فوت ہو گیا ہے 4 بچے تھے ایک بیٹی تھی بڑا امیر تھا جب مر گیا ہے نا تو جنازہ ہونے لگا لوگ آ گئے کہ فلاں صاحب دنیا سے چلے گئے جنازہ پڑھیں گے جب سارے آئے نا تو ایک بابا کھڑا ہوتا ہے کھڑا میں اس بابے نے جنازہ کوئی نہیں ہوں گیا جی کیوں جی ایسا وارث میں سب کون ہے لوگ کہا ہے 4 بیٹے اس نے وارث ہیں تو ایک بھی بیٹا پیچھے ہو رہا دوسرا بھی پیچھے ہو رہا تیسرا بھی پیچھے ہو رہا بابا کھڑا گھر اے بھیڑ دراصل اس بندے مارے دینے سے 10 لاکھ روپے تو مارا 10 لاکھ روپیہ جڑا بندہ وارث ہے اور 10 سے کڑا بندہ دیسی تو پھر میں اجازت جیسا جنازہ پڑھیں گے تو پتر سارے پیچھے ہو گئے گھر چلنے کار اس میں تھی تک گل پہنچی آہا اس کی بیٹی رونے لگی کہتی میرے پاپا کا جنازہ رکا ہوا ہے چلتی چلتی آتی ہے کہتی ہے بتاؤ وہ کون ہے جو میرے بابا کا وارث تلاش کر رہا ہے وجہ کیا ہے کون ہے کیا معاملہ ہے بابا اپنا اس مارے 10 لاکھ روپے دینے کہ میں وارث لونا تو آرے جو وارث کوئی نہیں لب رہا کہ پتر سارے پیچھے ہو گئے میں نے وارث چاہیے کیڑا میں 10 لاکھ روپے دے سی اور دیا کہیں آج میں کیوں نہ جنازہ ہونے دیو تاڑے پیسے جانا تے میں جانا حضرہ ہوں بھی نہ بولے نا تو اس میں مطلب ہے اس کے بیٹی نے حق میں کوئی گڑبڑ کی تھی ہو یکی بولو یا سبحان اللہ ہے پیسے جانا تے میں جانا جب بیٹی نے یہ کہا نا تو بابا کھڑا ہو کر کہنے لگا لوگوں اللہ دی قسم میں جنازہ پڑھو جنازہ پڑھو میں نے وارث مل گیا ہے یہ تھی دی وارث ہے حق بابا کیا معاملہ ہے اب سننا جو بابا نے بات کہی ہے وہ گل سنو نہ لیا ہے بابا کہنے لگا اللہ دی قسم ہے میں اس کے پیسے دینے نہ سمجھ اس میرے نہیں سے دینے بلکہ میں نے اس کے پیسے دینے تھے دراصل میں حقیقی وارث تلاش کر رہا تھا دو جس نے وارث دیکھنا تو اس کی بیٹی کو دیکھ لیا بیٹیوں کو حق دو بیٹیوں کا حق نہ مارو سمجھ آگے اپنی بہنوں کا حق دو اللہ اللہ حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ نام کہنے لگی قبیلے میں سردارو چھوڑو چندہ کرنا بھائیوں کو جناب والا بہنوں پہ بڑے ناز ہوتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے وہ سونا محمد میرا بھائی لگتا ہے میرا رضائی بھائی ہے چلو اب شادی جانے میں جانو میرا دیر جانے میرا بھائی جانے چونکہ میں نے کہا ہے بہنوں کو اپنے بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے بڑا فخر ہوتا ہے اب سارے قبیلہ بنو خوازن کے لوگ رکھے ہو جاتے ہیں حضرت شیما آگے آگے چل رہی کدھر جا رہے ہیں مدینے میں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں بندے گرفتار ہو گئے انہیں چھڑوانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں اللہ اکبر حضرت شیما قبیلے کے سردار سارے مدینے کے اندر آتے ہیں صحابہ کرام کھڑے ہیں اب ننگی تلواریں صحابہ کرام نے پکڑی ہوئی ہیں حضرت شیما آتی ہیں صحابہ کرام کھڑے ہیں صحابہ نے تلواریں نکالی حضرت شیما کہتی ہیں پیچھے چلو تلواروں کو تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے نبی کی بہن شیما آ گئی ہے تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے نبی کی بہن شیما آ گئی ہے اب حضرت شیما پریشان ہے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے پتہ نہیں میرا بھی مجھے پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا کیا کروں اس طرح حضور کو پتہ چلے گا کہ شیما آ گئی ہے وہ حلیمہ کی بیٹی شیما آ گئی ہے وہ بتا گیا ہے اللہ اکبر حضرت شیما سوچنے لگی اب اس طرح حضور کو بتایا جائے میں مخی شیما آ گئی ہوں وہ کہہ بتا نبی جانتا ہے
ہے کون آیا ہے, کس گھر سے آیا ہے, لیکن دنیا والوں کو درس دینا ہے, دنیا والوں کو پیغام دینا ہے. اللہ اکبر. حضرت شیما جیسے حضور کے دروازے پہ پہنچتی ہیں, بچپن کی لوری جو حضرت حلیمہ کے گھر حضور کو اٹھا کر مجنابے والا حضرت شیما لوری پڑھتی, وہ لوری پڑھنا شروع کر دی. حضرت شیما کہتی ہے یا ربنا ابقی لنا محمدا. حضور کو دیکھتے ہی حضرت شیما نے لوری پڑھنا شروع کر دی. جیسے لوری پڑھتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹا خیریت سے آ گئی ہے تو خیریت سے یہاں پر آئی ہے. حضرت شیما کہنے لگے ہاں میرے ویر میں خیریت سے آئی ہوں. آپ کے لوگوں نے جناب والا حنین کے مقام سے ہمارے بندوں کو گرفتار کیا ہے, ان کی سفارشی بن کے آئی ہوں, انہیں چھڑوانے کے لیے آئی ہوں. میرے آقا نے فرمایا ہے او میری بہن اگر تو کہہ دیتی پیغام بھیج دیتی یہ بندے بھی آ جاتے, قیدی بھی آ جاتے, بہنوں کو بھائیوں پہ بڑا ناز ہوتا ہے, بڑا فخر ہوتا ہے, لیکن تو آ گئی ہے بتا کیا چاہیے. حضرت شیما کہتی ہے اللہ کے حبیب او میرے ویر مجھے وہ اپنے قیدی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا ادھر میں حنین کے مقام سے جو گرفتار ہو کے آئے آ جاؤ, آزاد ہو گئے ہو, فلاں تو بھی چلا جا, فلاں تو بھی چلا جا, فلاں تو بھی چلا جا, فلاں تو بھی چلا جا. میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ میں نے تم سے مشورہ سے کیا ہے, تم سے کوئی بات نہیں کی ہے, اس لیے میرے دروازے پر میری بہن شیما آ گئی تھی. اس وقت نا اپنے کارا پہ نا پہن تو اس میں خالی نہ بھیجا کرو. اگر اللہ تمہیں کوئی جتا گیا نا تو پہن دروازے پہ آ جائے کہتے اس میں خالی جب تو اس میں خالی بھیجنے ہو نا, پہن اپنے پاؤلی دروازے پہ جائے تو جب تو خالی اس میں واپس بھیجنے ہو نا اس نے واپسی نے قدم قیامت تو کام نہیں آنے. سمجھ آ گئی ہے نا. یہ پوچھئے بزرگوں سے جن کی عمریں گزر گئی ہیں. ہم تو چاہ کیسے آ جائیں تو نمبر ہی بند کر دیتے ہیں, بہن کے گھر کا راستہ ہی بدل دیتے ہیں کہ بہن سارے کو پیسے نہ منگی چھوڑے. اس نے بچی کی شادی کرا دیا تو ساری زندگی اس نے تانے مارنے تاری تھی کوئی سے منگنا تو میں جناب والا اس نے رشتہ کرایا. اب سننا میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ لے آؤ ان کے بندے کا آزاد کیا جائے, ایک بھی چلا جائے, دوسرا بھی چلا جائے, تیسرا بھی چلا جائے. حضرت شیما کرتی ہیں اور میرے دیدہ تیرا بڑا احسان ہے مجھ پر, تو نے ہمارے بندوں کو چھوڑا ہے. حضرت شیما جانے لگتی ہے, تو حضرت شیما جانے لگتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اور میرے بینا رک جا رک جا رک جا رک جا, تو چھوڑے محمد کے دروازے پہ آئی ہے, اپنے بھائی کے دروازے پہ آئی ہے. اگر بہن دروازے پہ آ جائے اسے کچھ دے کر بھیجنا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ تاجدار ختم نبوت کی سنت ہے. ٹائم بہت ہو گیا فرمایا تو آ گئی ہے نا, آ گئی ہے اپنے پیر کے دروازے پہ آ گئی ہے. اور لوگوں خدا دا واسطہ اگر بہن دروازے پہ آ جائے اسے کبھی بھی خالی نہیں بھیجنا ہے, یا بہن کے گھر چلے جاؤ کبھی بھی خالی نہیں جانا ہے. میری آقا نے فرمایا میری بہن شیما رک جا, سونے محمد اپنے پیر کے دروازے پہ آ گئی ہے. فرمایا کیا حکم ہے, حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم یہ ہے. میری آقا نے فرمایا صحابہ اونٹوں کی قطاریں لگ جائیں, ہائے 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 بولو یار, اونٹوں کی قطاریں لگ جائیں, گھوڑوں کی قطاریں لگ جائیں. حضور حکم کیا ہے؟ فرمایا ان کو لادنا ہے, ان کے اوپر سامان رکھنا ہے. اللہ کے حبیب حکم کیا ہے, کدھر لے کر جانا ہے؟ فرمایا صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے دنیا والوں کو دس دینا ہے کہ جب بہن دروازے پہ آ جائے اسے کچھ دے کر بھیجنا, یہ تمہارے میٹھے نبی کی سنت ہے. مان دیا. اب قبیلے کے سردار پریشان ہو گئے, قیدی بھی چھوڑ گئے, سامان بھی مل گیا ہے. قبیلہ بنو حوازن کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, کہتے شیما ہم نے جانا نہیں ہے, اب واپس نہیں پلٹنا ہے. حکم کیا ہے؟ فرمایا حکم ہمارا کیا ہے؟ عرض یہ ہے یہ جو تیرا ویر ہے جسے دنیا محمد کہتی ہے یہ کتنا بڑا سفیر ہے, لاش کتنا پیارا ہے. اب ہمارے دل کی تمنا یہ ہے اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر
اتنی بھی سانسیں رکھی ہوئی ہیں. ہماری تمنا یہ ہے کہ در مصطفیٰ کا ہو اور سر ہمارے ہو. ہماری زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. حضور نے بتایا کہ بہن کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے. سمجھ آ گیا نا؟ یہی چیز لے کر چلے جاؤ. ہاں ہاتھ جوڑ کے اپنا اپنی بیٹیاں کو حق دیو, بہنوں کو حق دیو. یہ مدرسہ جتنے بچے بھی جتنی بھی ہیں تے بچے بھی پڑھنے انہوں نے بھی تسی خدمت کرو. یار بات کرو کہ ہم اس گلشن کو آباد رکھیں گے. بولو انشاءاللہ. لازمی نہیں ہونا کہ پیسے دے کے آباد ہو. کچھ لوگوں نے خیر میں کہ ہونا میں مدرسہ بنایا تھا اپنے کچھ آنے جی اسی نہ دینے پیسے. اساں میں تو پیسے نہ تھوڑا مدرسہ چلنا ہے جی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. جی کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں پیسے دے چھوڑے دے تسی یہ نہ آکھیا کہ میں پیسے منگوایا یار انہاں مینوں کیا کہ پیسے دو. ایسی بات نہیں ہے. جو بندہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرتا ہے مسکرا کر مل جاتا ہے. قاری صاحب دل میں سے ہو جانا ہوتا کیا ہے کہ دن رات پھر ان گلیوں میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. آپ کی عزت کریں اپنے آپ یقین جانے کی. جیسے میں وہ نور مل سے آگے بڑھا تو میں نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے. مدرسے کا نام بھی میں نے لیا ہے. وہ عام ہوٹل والے لوگ کہتے ہیں وہ مدرسے میں جانا ہے, وہ مدرسے میں جانا ہے, وہ مدرسے میں جہاں بچے پڑھتے ہیں بچے کی تھوڑی شان ہے, تھوڑی شان ہے. اور مبارکباد کے مستحق لوگ ہیں کہ جو ان کے دستور بازو بنے ہوئے ہیں, جو دن رات ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. یا وہ چھاتری تک کچھ نصیب ہے جس کی حضور کا ذکر ہو رہا ہے. جن حاجی صاحب کا بھی ہے, جن کا بھی ہے, جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. اللہ قاری صاحب وسیم سلطانی صاحب جنہیں احباب جن کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. اے جیو تے حضور کی محبت جیو تے مرو تے حضور کی محبت جیو تے ممتاز قادری کی طرح تے مرو تے خادم حسین رضوی کی طرح تے جاؤ تے پاڑے زمانہ تے تاجدار ختم نبوت نا علم بلند ہو جائے تے نعرہ بھی بلند ہو جائے تاجدار ختم نبوت. میں سوچنا تھا کہ سارے سائز جامی صاحب میں جانا نا تیرے میں تو میں انہوں نے کہنا یار میں پیر تے کوئی نہ, لیکن اگر تھوڑا سکون نہیں آنا نا لوگوں نے ایسے بڑی باتاں کرنے ہیں بڑی گڑیاں پیسے کاراں انہیں جی سکون سانوں کوئی نہیں لگنا. میں ایک گل دسنا تسی بھی اپنے ایک نسخہ لکھ لیو تسی ہیں جی اے سمجھو کہ میں تانوں نسخہ دیتا ہے. جڑا بندہ چاہنا نا میرا سکون نہیں لگنا نا وہ سونے کپڑے لا کے وضو کر کے اکھاں بند کرنے کہاں بجنا گنبد حضرہ کا تصور کر کے مدینے کی طرف منہ کر کے بس کہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اس لیے جو تاجدار ختم نبوت کا علم طلب کرتا ہے وہ لکا نہیں ہوتا ہے. پیر میرا نشاسہ فرماتے ہیں لوگوں کہ حضور کی ختم نبوت کا نعرہ بلند کرتا ہے, ختم نبوت کے لیے جان دیتا ہے. اس کے پیچھے کسی وزیر کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے پیچھے زہرا کے بابا کا ہاتھ ہوتا ہے. کوئی اپنے آپ کو لکا ختم نبوت کی گل کرو نا کوئی بندے حسین یا کوئی بندے سے باہر جاؤ نا جنہ کو کسی وزیر اعظم کا نمبر ہوئے یا ایم پی اے کا نمبر ہوئے یا ایس ایچ او کا نمبر ہوئے یا اس پولیس والے نمبر ہے جڑے گلیاں پھرنا رہنا وہ بھی ہانی کر کے چلنا. اس کی پوچھا یار تو بڑا کر کے پھرنا ہے ہاں تجھے پتہ کوئی ہمارے جیل پولیس والے نمبر پہ آیا, تجھے پتہ کوئی ایس ایچ او نا میرا ٹریک رکھتا ہے, تجھے پتہ کوئی فلاں ایم پی اے کے ساتھ میرا رابطہ ہے, ہاں میرا فلاں تک ہاتھ ہے, فلاں تک ہاتھ ہے, فلاں تک ہاتھ ہے. پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں لوگوں حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس کے پیچھے نہ راجے کا ہاتھ ہوتا ہے, نہ چودھری کا ہاتھ ہوتا ہے, نہ ایم پی اے کا ہاتھ ہوتا ہے. بابا جی کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے پیچھے زہرا کے بابا کا ہاتھ ہوتا ہے. اور یہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کون جانتا تھا ممتاز قادری کون ہے؟ کون جانتا ہے ممتاز قادری کون ہے؟ ایک پولیس والا ہے, 2 بجے جنازے کا ٹائم ہے, 11 بجے لیاقت باغ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے. میں پوچھا ممتاز قادری وہ تو دس ٹکے کتا ہے. ممتاز کہتا ہے لوگوں نہ میں مفتی ہوں, نہ پیر ہوں, نہ فقیہ ہوں, نہ محدث ہوں, نہ عالم ہوں, ممتاز تو کیا ہے؟ تو ممتاز کہتا ہے سنو جب تک بکے نہ تھے تیری پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ
आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। नारे रिसालत। बाबा जी ने घर छोड़ना कौन जोड़ना सी आदम रिजवी कौन है बाबा जी ने खुद कह रहे हैं कि मैं पानी में गिलास भी चाह के ना पी सकना देखो दुनिया खादम साहब के नारे लगा रही है हर तरफ रिजवी हो रहा है मैं पूछा बाबा जी दसो ना किसी क्या कीता है बाबा कहने लगा मैं कुछ भी नहीं कीता एक नुस्खा तुम दस के जाना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी ताजदार खत्मे नबुव्वत ताजदार खत्मे नबुव्वत ताजदार खत्मे नबुव्वत अल्लाह सबकी बेटियों की इज्जतों को सलामत रखे माओ की इज्जतों को सलामत रखे अल्लाह इन्हें आलिम बा अमल बनाए अल्लाह इनके मदरसे को मजीद तरक्की अता फरमाए वमा अलैया